الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ درود بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ گزارش کروں گا یہ تھوڑا سا دو قدم آگے آ جائیں، ذرا جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، تھوڑا سا سمٹ جائیں، فاصلے ویسے بھی اچھے نہیں ہوتے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ درود پڑھیے بلند آواز سے مجلس کی قبولیت کے لیے۔ صلی علی محمد آل محمد۔ محترم اجازت ہے جی گفتگو کا سلسلہ وار گفتگو اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں دو نظریات چلے۔ ایک نظریہ امامت کا ہے، دوسرا نظریہ خلافت کا ہے۔ نظریہ امامت، نظریہ خلافت، یہ متفقہ تاریخ ہے، کوئی اختلافی بات نہیں، تاریخ اسلام ہے، اور تاریخ جو ہے وہ متفق علیہ تاریخ ہے کہ دو نظریات نے جنم لیا۔ ایک نظریہ خلافت والا تھا، ایک نظریہ امامت والا تھا۔ نظریہ خلافت صحابی سے شروع ہوا، تابعی پہ ختم ہو گیا۔ نظریہ امامت علی سے شروع ہوتا ہے، مہدی پہ ختم ہوتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہو کے، میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی قدر جو اس پاک ذکر میں بیدار ہو کے اور آل محمد کے حق کی تائید کے لیے آئے ہیں، میں اپنے مذہب کی حقانیت پہ آج کی مجلس کا میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ کر لی، صرف انسان ہی نہیں، یہ در و دیوار بھی میرے مذہب کی حقانیت کی گواہی دیں گے۔ دو نظریے چلے، ایک نظریہ امامت، ایک نظریہ خلافت۔ جو نظریہ خلافت کا اس کے لیے علامہ شبلی نمانی سے لے کے علامہ جلال الدین سیوطی تک نے لکھا کہ سقیفہ بنو سعدہ میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ دیا کہ جی آپ سب سے بہتر ہیں، آپ سب سے بزرگ ہیں، اس لیے رسول کریم کے پہلے خلیفہ آپ ہو گئے۔ جبکہ تفاسیر معصومین میں تاریخ اسلام میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو نظریہ خلافت تھا اس میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے یہ بیعت کر کے کہہ دیا کہ یہ رسول کا صحابی ہے۔ جبکہ نظریہ امامت میں یہ ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، میدان غدیر تک تھا، محمد مصطفیٰ نبی نے، اللہ کے آخری نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولوی صاحب ہمارا کسی سے لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، بس سر پہ قرآن رکھ کے صرف یہ بتا دے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب ہے۔ آپ کو سلامت رہے، آپ آباد رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ زبانیں سلامت رہے۔ سمجھو ہے یا نہیں؟ جھگڑا نہیں، کوئی فساد ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حکم ماننا ہے جو دین اسلام کا سلیبس ہے قرآن کا۔ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب نہیں، قرآن میں اطاعت محمد مصطفیٰ کی واجب ہے۔ جو مصطفیٰ نے دے دیا اسے وصول کر لو، جس سے مصطفیٰ نے روکا اس سے رک جاؤ، یہی عین دین ہے، یہی دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر دو نظریات چلے، ایک خلافت کا، ایک امامت کا۔ خلافت صحابی کے ہاتھوں پہ بلند ہوئی، امامت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ بلند ہوئی۔ جس کو نبی نے بلند کیا وہ اور بلند ہوتا گیا، اور بلند ہوتا گیا، اور بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ امامت بلند ہوتی ہوتی امام حسین تک پہنچ گئی، اور خلافت اتنی پست ہوئی، اتنی پست ہوئی، اتنی پست ہوئی کہ پست ہو کے یزید تک پہنچ گئی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آج کی مجلس کا مالک آپ کو سلامت رکھے۔
یہ اب بھی میں پوری دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں بے دلیل کو ماننے والا نہیں اور میں غیر ذمہ دار بندہ نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ ابھی فقہ اکبر اٹھا کے دیکھ لیجیے، شرح فقہ اکبر امام اعظم کی ملا محمد قاری کی لکھی ہوئی ہے، جس بندے نے پڑھی ہے وہ تصدیق کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ خلافت میں ایک نام ایسا بھی ہے، یہی تو ایسا ڈبہ ہے جسے مولوی آج تک بھی خلافت کے ماتھے سے کھرچ کے اتار نہیں سکتا کہ خلیفہ ایک یزید بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہاں جی۔ تو یزید جب خلیفہ بنا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بیعت کا سوال کر لیا اس سے جن کی اطاعت اللہ نے واجب کر کے زمین پہ بھیجی تھی۔ اللہ نے جن کی اطاعت ہر مخلوق پہ واجب کر دی، جن کے حکم کی پیروی واجب کر دی۔ جب اس نے سوال کیا اور اپنے گورنر کو لکھ کے دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے یا بیعت لے لو یا نعوذ باللہ ان کا سر کاٹ کے میری طرف بھیج دو، انعام میں تجھے دے دوں گا۔ جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو میرے مولا کریم کربلا نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک ہی جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شیعہ سنی دوست تاریخ 7 جملہ میرے مولا نے کہا۔ اچھا قبلہ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، ایک سنی دوست نے سوال کیا اور سنی ہی عالم دین سے سوال کیا، کہنے لگے قبلہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب سارے مدینہ نے، آخر مدینہ میں کون تھے؟ یا صحابی تھے رسول کے یا صحابہ کی اولاد تھی؟ قبلہ ایسے ہی ہے نا، عورتوں کے بندہ نہیں تھا، یا صحابی تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ کہنے لگے جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ توجہ چاہوں گا آخری بندے تک، آخری حلالی تک۔ سنی عالم دین تھے لیکن تھے صاحب عقیدہ، کہنے لگے کہ بیٹا اپنا سوال درست کر، یہ نہ پوچھ کہ جب سارے صحابہ اور ان کے بچوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسین نے کیوں نہ کی، بلکہ سوال ایسے کر کہ جب امام حسین فرزند رسول خدا نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا تو پھر صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے جا رہا حلالی، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ زبانیں سلامت رہے جو بول رہی۔ نخرہ لے کے نہ بیٹھا کر اس ذکر میں، نوکر بن کے بیٹھا کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تیرے مذہب کی حقانیت پہ بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا مطالبہ ہوا تاریخ 7 جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا، توجہ، مجھ جیسا، یعنی امامت نے اس وقت کی خلافت کو جواب دیا، اس وقت کی امامت نے اس وقت کی خلافت کو جواب دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی، مجھ جیسا آخری بندے تک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔ امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے زمانے کے جاہلوں اور مفکرین جن لوگوں نے جھوٹے راتوں میں لکھ دیا کہ اس نے اس کی بیعت کر لی تھی، حسن نے امیر شام کی بیعت کر لی تھی، علی نے ان کی بیعت کر لی تھی اور فلاں نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، ان سب کے منہ پہ کالک مل کے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ مجھ جیسا، جب میں نے یزید کی بیعت کی تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرا بھائی ہے حسن اس نے پھر فرعون شام کی بیعت نہیں کی، میرا باپ ہے علی اس نے پھر کسی اور کی بیعت نہیں کی۔ زمانے والوں یاد رکھو، حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتیں بچا لی۔ حسین نے بتا دیا کہ اگر میں اس کی بیعت کروں تو پھر یہ تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ حسین نے جیسے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسن نے فرعون شام کی بیعت کر لی تھی اور علی نے ان کی بیعت کر لی تھی اور محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی اور عیسیٰ نے اپنے حواریوں کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی۔ یہ لکھ دیا جاتا تھا۔ حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے
کے تمام نبیوں کی محنتوں کو بتا کے یہ احسان کر کے بتایا کہ جیسے میں کسی کی بیعت نہیں کر سکتا اسی طرح میرا باپ بھی کسی کی بیعت۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں ایسے تو نہیں، سارے مل کے بولو حیدری۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے کیا کیا؟ امام نے 72 تیار کیے۔ جی دیکھیے تیاری، دیکھیے امام حسین کا نظام کیا ہے، امام حسین کی قربانی کیا ہے، سمجھنے کی کوشش تو کرے دنیا۔ ادھر سے لاکھوں آئے، ادھر سے 72 چلے، پھر 28۔ اچھا ایک سوال بنتا ہے قبلہ کہ جب 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، جب منزل کربلا تھی پھر مکہ کیوں گئی؟ جی جب منزل جب امام حسین کو پتا تھا کہ میں نے جانا ہے کربلا، میں نے جانا ہے عراق، جب منزل کربلا تھی پھر 3 مہینے امام نے، کیونکہ 28 کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کی شام کو امام مکہ پہنچے اور 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحج تک امام مکہ میں رہے۔ جب سارے حاجی حج کرنے آ رہے تھے اس وقت امام نے پتے ہوئے احرام توڑ دیے۔ جب سارے حاجی، سارے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے اس وقت امام اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ وجہ کیا تھی، یہ راز کیا تھا؟ عزیزان کرام یہ راز یہی تھا، امام حسین علیہ السلام نے 3 ماہ مکہ میں رہ کے انتظار کیا مسلمانوں کے آنے کا، حاجیوں کے آنے کا انتظار کر کے جب سارے حج کے لیے آ رہے تھے تو وقت کی حجت احرام توڑ کے اس لیے چلی تاکہ آنے والے حاجیوں کو یہ بتا دے کہ جس عبادت سے امام چلا جائے وہ عبادت نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، یہ چیزیں بھی سنا کرو۔ عزیزان گرامی قدر 3 شعبان کو، اچھا بابا جی بڑی توجہ طلب، بڑی باریک بھی بات ہے کہ 3 شعبان کو حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں جا کے میرے مولا کریم کربلا نے اپنے دادا عبد المطلب کی حویلی نہیں کھولی، اپنے دادا ابو طالب کی حویلی نہیں کھولی۔ کون سا دروازہ کھولا؟ اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ کی حویلی کا دروازہ کھولا۔ اب بندہ وہ سمجھے گا جس کے دل میں آل محمد کی ولایت کا نور ہے، یہ کسی بندے سے میرا وعدہ ہی نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، تھکے ہوئے ذہنوں سے کلام نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے دادا کی وراثت نہیں کھولی بلکہ نانی خدیجہ الکبریٰ کی حویلی کا دروازہ کھول کے اس حویلی کو 3 مہینے آباد رکھے۔ حسین نے فدق کے چوروں کے منہ پہ تاج رسید کر کے بتایا، تم کہتے ہو کہ وراثت نہیں تھی، اگر ماں کی وراثت نہ ہوتی تو نانی کی حویلی کا دروازہ نہ کھولتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ اگر ماں کی وراثت نہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، اگر ماں کی وراثت نہ ہوتی تو میں نانی کا حویلی کا دروازہ نہ کھولتا۔ عزیزان گرامی قدر 3 مہینے امام رہے، تبلیغ کرتے رہے، اپنا ارادہ بتاتے رہے۔ 3 مہینے کے بعد جب بندے ہوئے احرام میرے مولا کی طواف کے دوران، اچھا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیے۔ جو مولانا صاحب بھی تشریف فرمائے، تصدیق کریں گے، اس بھائی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائے کہ احرام کوئی ایسے نہیں ہے، کوئی لکڑی کا توڑنا نہیں ہے کہ جی لکڑی کو توڑا احرام ٹوٹ گیا، یا لباس پھاڑ دیا احرام توڑ دیا، یا احرام اتار دیا احرام توڑ دیا۔ نہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے یہ اس طرح چکر ہوتا ہے، دائیں سے بائیں، طواف کرتے کرتے آپ نے آگے بڑھتا ہوا 1 قدم پیچھے رکھ لیا، آپ کا احرام ٹوٹ دیا۔ توجہ چاہوں گا، وجہ کیا تھی؟ حسین بادشاہ نے پیغام کیا دیا احرام توڑ کے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یزید ملعون نے شام سے 3 مختلف گروہوں کو تیار کیا۔
3 जमातों को तैयार किया। उन्होंने कहा हुसैन 3 महीने हो गए मक्का में है, वहां अपने लिए लश्कर की तैयारी कर रहा है, ऐसा करो पहली जमात को हुक्म दिया तुम जाना हाजियों का लिबास पहनना, हाजियों के लिबास में अपने हथियार अपना असला छुपा लेना, तुम ऐसा करना वहां जाके मौका पाके अल्लाह के हरम में फर्जंदे रसूल खुदा को कत्ल कर देना। दूसरी जमात को उसके पीछे रवाना किया। उन्हें कहा कि ये जो पहली जमात गई है इसे तुम्हारा पता ना चले, जो ही ये लोग फर्जंदे रसूल खुदा को कत्ल करें तुम फौरन उन पे हमला करके उन्हें कत्ल कर देना। फिर पीछे तीसरी जमात को रवाना किया, वो सारे काजी और कुज़ात मौलवी टाइप बंदे, उन्हें ये हुक्म दिया कि जब ये आपस में मुकातला हो, जाहिर हरम अल्लाह का होगा, उसमें जब फर्जंद रसूल खुदा का कत्ल होगा तो भगदड़ मचेगी, वावेला मचेगा, तुम फौरन शोर मचा देना कि जिस अल्लाह के घर में फर्जंद रसूल खुदा की जान महफूज नहीं तो किसी मुसलमान की जान कैसे महफूज रह सकती है। तू फौरन फतवा दे देना कि इस साल अल्लाह का हज मक्का में हराम हो गया, एक इस्लाम का रुकन बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी साजिश बना के, इतनी बड़ी साजिश तैयार करके यजीद ने तीनों जमातों को मक्का में भेजा। होनी को होनी से पहले जानने वाला इमाम, तवज्जो चाहूंगा, बंदा वो बोलेगा जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, जो करीम करबला को खिराज अकीदत पेश करने आया है। ये तीनों जमातें अपने अपने मंसूबे लेके ये वहां मक्का में पहुंची। होनी को होनी से पहले जानने वाला इमाम ने इन तीनों के इरादे देखे, इन तीनों के इरादों को जाना। इमाम अलैहिस्सलाम ने अब बंधे हुए इहराम तोड़े कैसे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना बढ़ता हुआ कदम तवाफ के लिए, हज के लिए बढ़ता हुआ एक कदम पीछे हटा के यजीद के सारे मंसूबों को खाक में मिला के दुनिया वालों को ये बता दिया। और जमाने वालों याद रखो, जिस हुसैन का पीछे हटता हुआ एक कदम यजीद के सारे मंसूबों को खाक में मिला दे, उसका बढ़ता हुआ कदम क्या? नहीं, मालिक आपको सलामत रखेगा। जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, चमन चमन कली कली अली 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 नारा या अली या अली या अली हक है। तवज्जो है या नहीं आपकी? थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा सफर कीजिएगा। अजीज़ाने गिरामी कदर, ये तारीद है आपकी। दोनों हाथ बुलंद करके सुस्ती को दूर करते हुए बेदारी के साथ ये हक बनता है, ये याद है गदीर की। आले मोहम्मद की अजमत की कसम है, हुसैन जैसे हकीम ने, हाय हाय हाय, अल्लाह की हुज्जत ने, अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे ने, मोहम्मद मुस्तफा की दस्तार के असल वारिस ने अपना बढ़ता हुआ एक कदम पीछे लेके गए। यजीद के सारे मंसूबे खाक में, एहराम को मेरे मौला ने हज को उम्रे में तब्दील किया, तब्दील करके अपने लश्कर को साथ लेके जाने लगे। अब सिर्फ मौला नहीं निकले बैतुल्ला से, बल्कि पीछे सारे हाजी मौला का रास्ता रोकने के लिए आगे। सरकार ने फरमाया, जब मेरे इरादों की तुम्हें खबर है तो मेरा रास्ता क्यों रोक रहे? उन्होंने कहा, सरकार आप जा रहे हैं, हमारी इबादत का क्या होगा? आप जा रहे हैं, हमारी इबादत का क्या होगा? हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 महीने हाजियों का इंतजार किया। तवज्जो बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, मेरे जुमलों का कत्ल हो जाएगा। आप भी जो बंदा ना बोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 महीने मक्का में रह के आने वाले हाजियों का इंतजार इसलिए क्या था? उन्होंने जब कहा ना, मौला हमारी इबादत का क्या होगा, मुझे आले मोहम्मद की अजमत की कसम है, मुझे वो बंदा दिखाओ जो कलमा नबी का पढ़ता हो, उसके सर पे कुरान रखे। जरा ये सवाल करो, जिन लोगों ने
امام حسین کو چھوڑ دیا تھا، کیا اس سال ان لوگوں کا حج ہوا؟ مولا یار سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، زندگی ہو آپ کی۔ جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کیا حج ہوا؟ مجھے آل محمد کی عظمت کی قسم ہے نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف حسین نہیں گئے بلکہ روح کعبہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ جی کعبہ کی روح کو حسین ساتھ لے کے گئے ہیں۔ جب انہوں نے رستہ روکا امام حسین کا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنبش ابرو سے اس غازی کو اشارہ کیا جو غازی عباس حسین کی جنبش ابرو کو وحی کا درجہ دیتا تھا۔ یار تھوڑا سا تو غازی کے مریض بیٹھے، میں پوری تاریخ کربلا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ غازی عباس نے پلک جھپکنے سے پہلے اپنی انگلی کی ٹیک لگائی اور کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا عباس ذرا انہیں بتا تو صحیح، جس حسین کا رسہ روکا وہ حسین ہے کون؟ ہے دل آپ کا؟ جس کا رسہ روکا ہے وہ حسین ہے کون؟ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ، ایران سے چھپی، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے جو جناب غازی عباس نے دیا۔ اور جو خطیب کعبہ ہے اس میں دو ہی خطیب ملتے ہیں کعبہ کے۔ انہوں نے کہا ایک عباس ہے جس نے کعبہ کی چھت پہ آ کے خطبہ دیا، دوسرا تیرا میرے زمانے کا امام قائم ہوگا جو کعبہ کی چھت سے خطبہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے گا، تھوڑا سا بیدار ہوئیے، میرے ساتھ سفر کیجیے گا۔ عزیزان گرامی قدر، غازی عباس کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے۔ غازی آپ کو پتا ہے کہ کعبہ کی چھت کے اوپر کوئی بندہ بھی حجت خدا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، یا حجت خدا جسے اختیار دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں کوئی اور بھی گیا تھا، یاد ہے فتح مکہ کے موقع پہ جب رسول پاک نے مکہ فتح کیا تو حکم دیا تھا بلال کو، بلال جا کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے اذان کہہ۔ ہاں کیونکہ اس وقت کی حجت محمد مصطفیٰ تھے، رسول پاک نے حکم دیا تھا اور بلال چڑھ گئے تھے کعبہ کی چھت کے اوپر۔ ہاں ابھی بندے کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ جو اللہ کا گھر ہے توہین ہوگی، وہ جسے حجت اختیار دے دے۔ توجہ، جسے حجت، تھوڑا سا سمجھے حجت کا اختیار کیا، جسے حجت اختیار دے دے۔ بلال کھڑے ہو گئے، بلال نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حیران ہو کے کہتے یا رسول اللہ پہلے جب مدینے میں ہوتا تھا تو رخ کرتا تھا کعبہ کی طرف، اب یہاں کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، اب رخ کس طرف کروں؟ قتل ہو جائے گا میرے جملے کا جو بندہ اب بھی نہ بولا۔ مجھے آل محمد کی عظمت کی قسم ہے، کائنات کے سچے ترین رسول نے مسکرا کے یہ کہتا اے بلال تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، چاروں طرف گھوم کے دیکھ، مجمع میں جہاں میرا بھائی علی نظر آ رہا ہے اسی طرح روح چڑھ رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، جسے حجت اختیار دے۔ امام حسین نے اشارہ کیا، غازی عباس پلک جھپکنے سے پہلے کعبہ کی چھت کے اوپر۔ وہ گھر کتنا پیارا لگتا ہے، آپ نے دیکھا وہ گھر؟ اب بزرگ بولے نہ بولے وہ دعا دیں گے، جو نوجوان ہیں وہ دعا ضرور دیں گے۔ وہ گھر کتنا پیارا لگتا ہے جس گھر پہ ہمیں علم نظر آ جائے، اور کعبہ اس دن کتنا پیارا لگ رہا ہوگا جس دن کعبہ کی چھت پہ علم نہیں بول کے زندہ باد یار، ہر حلالی بول رہا ہے، ہر ہاتھ بلند ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی ہو سجاد بھائی سلامت رہے آپ۔ عزیزان گرامی قدر، علمدار کعبہ کی چھت پہ مجمع سارا حاجیوں کا، سارے دشمن، اکثریت یزیدی فوج کی۔ عزیزان گرامی قدر، میرے مولا غازی عباس نے کھڑے ہو کے دو اشارے کیے،
ایک اشارہ کیا جس کے اوپر کھڑے تھے، جس کی چھت پہ، خانہ کعبہ کی طرف، ایک اشارہ کیا کریم کربلا کی طرف۔ اب یہ اشارہ سمجھنا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو کہو تو میں کتاب بھی دکھانے کو تیار ہوں، مولا کا خطبہ بھی دکھانے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی خطابانہ جوش نہیں ہے، تاریخ ساتھ جملے ہیں جو غازی عباس علمدار نے کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے کہے تھے۔ ایک اشارہ کیا اللہ کے گھر کی طرف، ایک اشارہ کیا مولا کریم کربلا کی طرف۔ ان سارے بندوں کو مخاطب کر کے غازی عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابھی، شرف ھذا بے قدوم ابھی۔ میرے جملوں کا قتل ہو جائے گا جو بندہ آپ بھی نہ بولے۔ حافظان گرامی قدر، غازی عباس نے کہا تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو شرف بخشا، اس کے باپ کے قدموں کے صدقے میں۔ زندہ باد مالک سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے آپ، سلامت رہے ہر حلالی سلامت۔ جو زبانیں برابر یہ بول رہی ہیں، یہ زبانیں سلامت رہے۔ میں راضی آپ سے مولا جی، میں راضی، مولا شہنشاہ زمانہ آپ سے راضی۔ قرآن کے 30 سپاروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں نبی کے ویر کا، جناب امیر کا پنجہ کھول کے، اچھی بول کے علی حق کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بے قدوم ابھی، حمد ہے اس ذات کی جس نے اس گھر کو شرف بخشا، اس گھر کو عزت بخشی، اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ ہائے 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 ہائے، قدموں کے۔ اور وفا تو دیکھیے اپنے بابا کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کی وجہ سے، حسین کے بابا کی وجہ سے۔ اگلا جملہ کہہ دوں، اگلا جملہ سنو گے، لیکن سننا ایسے ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ داد کی صورت میں، یہ خیرات میں مانگ رہا ہوں آپ سے کیونکہ جملہ ہی بڑا قیمتی ہے۔ مولا غازی عباس فرماتے ہیں من کانا لمن کانا اصبح بیت لمن کانا امس بیت اصبح قبلۃ۔ مولا غازی فرماتے ہیں اور زمانے والوں یاد رکھو جس کا تم چکر کاٹ رہے ہو نا، جسے تم عبادت قضا سمجھ رہے ہو، یہ پہلے بیت تھا، اسے قبلہ بنایا ہی اس کے باپ کے قدموں نے ہے۔ اسے قبلہ بنایا ہی نے، اسے قبلہ بنایا حسین کے بابا کی آمد نے ہے۔ یہ پہلے صرف بیت تھا، پہلے صرف پتھروں کا بنا ہوا گھر تھا، علی آئے ہیں تو قبلہ ہوا ہے۔ آگے میرے مولا نے کہا جملہ بڑا تاریخ ساز ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں قسم سے میں خود مولا غازی کو واہ واہ کرتا ہوں۔ غازی کا علم ہے، میں کہتا ہوں غازی کے پاس وہ علم تھا جو محمد نے علی کو عطا کیا تھا۔ دنیا کو سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا نے بتایا ہی نہیں ہے غازی کے پاس علم کیا تھا۔ غازی عباس علمدار نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا اور زمانے کے جاہلوں یاد رکھو جس حجر اسود کو تم چومتے پھرتے ہو نا، یہی حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا خود بوسہ لیتا ہے۔ وقت نہیں ہے، میں بڑی جلدی کے ساتھ دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میرے مولا نے مخاطب کیا ایھا الکافرۃ فاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ میں کہتا ہوں قیامت تک میں جو جملہ کہتا رہوں، جملے کا نشہ پورا نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہا غازی عباس کن سے مخاطب ہے؟ جو سارے حاجی، سارے مسلمان، سارے حرم کے لباس میں، سارے احرام باندھے ہوئے، سارے کعبہ کا طواف کرنے والے۔ اور غازی عباس نے کیا کہا؟ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ اٹھ کے بھی بولے تو بات تھوڑی ہے۔ غازی عباس نے حسین کے دشمنوں کو کافر اور فاجر کہہ کے زمانے کو بتلا دیا کہ حسین کا دشمن اگر حاجیوں کے لباس میں بھی ہو تو کافر ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، مالک سلامت رکھے، زندگی ہو۔ آواز کم ہو گئی اور مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مالک صاحب کن سر الہی، نور ازل صاحب کن
سر الہی سجدہ میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے کعبہ میں ہے تنزیل تو مسجد میں شہادت واہ واہ آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی ہے واہ واہ نعرہ حیدری اے کافرو اے فاجرو اے کافرو اے فاجرو امام فرماتے ہیں آپ تشدون حاضر بہت من امام البرارہ تم اس گھر کا دروازہ امام حق کے لیے بند کر رہے ہو تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ امام کا اختیار کیا ہے مولا غازی عباس فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہمارے آڑے نہ آتا اگر میرے مولا حسین کی مشیت اللہ کی مشیت سے ملی ہوئی نہ ہوتی اگر اللہ کے اسرار کو اسرار رکھنا گوارا نہ ہوتا تو یہ حسین جس کا تم طواف کرو یہ حسین اس کعبہ کو اشارہ کرتا کعبہ چل کے حسین کے نہیں بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی عزیزان گرامی قدر غازی عباس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اگر حسین اس کعبہ کو اشارہ کرے تو کعبہ چل کے حسین کے قدموں میں آ جائے عباس کا یہ کہنا تھا مکہ کی زمین پہ زلزلہ آنے لگا کعبہ پر جگہ سے ہلنے لگا یا حسین بیٹھا جیسے گھوڑے کی زیر پہ کھڑے تھے گھوڑے کی زیر سے نیچے اترے ٹوٹے ہوئے کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں ہمارے گاؤں کو سلامت رکھے آپ سلامت رکھے ہر حلالی سلامت رکھے زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد درود پڑھ لیجئے بلند آواز سے عزادارو مجلس کی تکمیل کے لیے وقت ہوتا تو میں خطبہ مکمل پڑھتا لیکن پیغام پہنچ گیا عباس کی وفا پہ میں قربان کیا وفا دکھائی کربلا کے میدان میں کہ آج تک پھر اس کے بعد کوئی کردگار وفا نہ بنا عزادارو رونے والوں میں نے کتابوں میں جملہ پڑھا ہے جملے یہ پڑھے ہیں کہ مولا عباس کو جناب بطول نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا جب آخری وقت تھا نا بطول کا مولا علی کو بلا کے وصیت نہیں کی تھی بی بی نے یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان کی فلاں خاتون سے شادی کرنا اس سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جب وہ اس دنیا میں آ جائے تو یہ میں اپنے ہاتھوں سے ہائے ہائے اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے سیکھے جا رہی ہوں یہ میری طرف سے اسے پہنانا اور میرا سلام کہنا اور کہنا ماں سلام کہہ رہی تھی عباس تجھے زہرا نے مانگا اس لیے ہے کہ بطول کا بھائی کوئی نہیں تھا اس لیے مسلمانوں نے گھر آ کے مارا ہے میں مانگ کے اس لیے جا رہی ہوں عباس جب تک تو سلامت رہے میری بیٹیوں پہ کوئی آج نہ آئے میں کہتا ہوں رسول کی بیٹی تیری اپنی قسمت تیرا اپنا نصیب اور جس کا بھائی کوئی نہیں تھا اسے گھر جا کے مارا جس کے 18 بھائی تھے غازی جیسا علمدار تھا اسے کبھی بازاروں میں ملا کے مارا کبھی درباروں میں شرما کے نہ رونا یار کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں مجھ سے خود سوال کرو آج بھی ہماری بیٹیوں بہنوں یا ہمارے گھروں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے نا 1400 سال ہو گئے کیا کرتی ہے برقع سر پہ رکھتی ہے بارگاہ میں علم کے سامنے آ کے کہتی ہے غازی تو ہی لجپال ہے غازی تو ہی بچانے والا ہے غازی تو ہی بابل حوائد ہے خود انصاف کر غیرت مند شیعو جو 14 سال گزر جانے کے باوجود ہماری بیٹیوں بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہو اللہ جانے علی کی بیٹیوں کا کتنا بڑا سہارا تھا عباس
اور جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ اور عزاداروں اور رونے والوں، 10 محرم کا دن آیا، 10 محرم کا دن آیا، ساری قربانیاں ہوتی رہی۔ عباس بار بار پوچھتا رہا، مولا کبھی مجھے بھی تو لڑنے کی اجازت ملے گی، مولا کبھی مجھے بھی تو جنگ کی اجازت ملے گی۔ عزاداروں رونے والوں، جب بھی عباس کہتے، حسین رو کے کہتے، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، تو میری کمر کا زور ہے، عباس تو چلا گیا میری فوج کی سپہ سلاری ختم ہو جائے گی۔ عزاداروں کتابوں میں جملے ملتے ہیں کہ جب کوئی نہ رہ گیا نا تو حسین نے کہا تو میری فوج کا سالار ہے۔ غازی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کے کہتا ہے مولا وہ فوج تو دکھا جس کا میں سپہ سالار۔ عزاداروں بس میرے مولا نے کہا غازی نہیں، ابھی رک، ابھی تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ روتا ہوا غازی اپنے خیام میں آیا، خیمے میں کیا منظر دیکھا، غازی کی زوجہ فضل کی ماں اپنا سامان سفر باندھ رہی ہے۔ کہا کہاں جا رہی ہو، کدھر کی تیاری ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے ہم فضل کے ساتھ نجف اشرف جا رہی ہیں، ہم جا رہی ہیں تیرے بابا کے روزے پہ۔ عباس کہتا ہے آل محمد کو اس مصیبت میں چھوڑ کے میرے بابا کے روزے پہ کیا کرنے جا رہی ہوں؟ کہتی کیا کروں، باقی ہر کسی کے خیمے میں حسین کی بیٹی 1 مرتبہ گئی ہے، تیرے خیمے میں 19 مرتبہ آئی ہے۔ بی بی کہتی ہے ہر دفعہ یہی آ کے کہتی تھی، ایک دفعہ چچی چچا سے کہہ دے میرے بھائی کے لیے تھوڑا سا پانی لا دے، ایک دفعہ 27 بیٹا سے کہہ دے میرے بھائی کے لیے تھوڑا سا پانی لا دے۔ بی بی کہتی ہے جب آخری مرتبہ آئی ہے نا مجھ سے اور تو کوئی چارہ نہ ہوا، میں قرآن کھول کے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی، قرآن کی تلاوت کرنے لگی، تھوڑی دیر کھڑی رہی، جب میں نے توجہ نہ دی آسمان کی طرف رخ کے کہتی ہے میرے اللہ معصومہ کتنی غریب ہو گئی ہے، اب تو سگے بھی معصومہ کو نہیں پہچانتے۔ عزاداروں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی یا معصومہ ایک چھوٹی سی مشق لے کے غازی عباس کے سامنے آئی، عباس کے پاس آ کے کہتی ہے چچا میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، چچا میرا بھائی پیاس سے مر جائے گا، چچا میرا اصغر مر جائے گا، چچا جنگ کی اجازت نہیں ملتی نہ ملے، میرے بھائی کے لیے پانی تو منگوا دے۔ عزاداروں عباس نے کہا سکینہ ایسا کر پھر یہ جو مشق ہے نا یہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے